رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیک آدمی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو جنت سے فرشتے جنت سے سفید قسم کا ریشم لے کر آتے ہیں، سفید قسم کا ریشم لے کر آتے ہیں، اور جو بیمار ہے، جو میت ہے، مرنے والا ہے، اس سے قریب آتے ہیں۔ تو آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان المؤمن اذا حضر اتته ملائکۃ الرحمہ، مومن آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ بحریرۃ بیضاء، سفید ریشم لے کر آتے ہیں جنت سے۔ فیقولون، اندر نفس کو، جان کو، روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اخرجی راضیۃ مرضیۃ، نکل جا تو اللہ سے راضی، آج اللہ تجھ سے راضی۔ زندگی بھر تو اللہ سے، حالات کیسے بھی آگے تو اللہ سے راضی رہی۔ حالات ہر انسان پر اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں تو ہم اللہ کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ وہی ہوگا جو کچھ اللہ چاہیں گے، تو ہم ناراض ہو کے کیا کریں؟ وہی ہے، وہ ملازم نے اپنے سیٹ سے کہا کہ سیٹ صاحب میری تنخواہ بڑھائیں ورنہ، پھر کہا تنخواہ بڑھائیں ورنہ، کچھ عرصے کے بعد پھر کہا سیٹ صاحب تنخواہ بڑھائیں ورنہ، تو سیٹ صاحب نے پوچھا ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اسی پہ گزارا کروں۔ تو ہم نے بھی اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف اگر ناراض ہو جائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم کسی بیماری کو ٹال سکتے ہیں، نہ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، نہ کسی ایسے پر جس پر جو ہے خوشی آ گئی ہے، فلاں آ گیا، ہم اس کو ٹال سکتے ہیں، تو حسد کر کے کیا کریں گے آپ؟ لہذا راضی رہیں اللہ پر۔ تو جس جان نے، جس روح نے اپنی زندگی اس بات پر گزاری ہے، جو کچھ اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ فرمایا، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں، تو آج کیا ہوگا؟ آج اللہ اس سے راضی۔ اخرجی، نکل جا، اب روح جن بدن سے نکل جا، راضیتن، تو اللہ سے راضی، تو مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی۔ جانا کہاں؟ الی روح اللہ و ریحان، او اللہ کی طرف سے مہربانی ہی مہربانی ہے، خوشبوئیں خوشبوئیں۔ اچھا، اور ورب غیر غضبان، اس رب کی طرف نکل جاؤ، وہ آپ پر ناراض نہیں ہے۔ فتخرج، یہ وہ روح نکل جاتی ہے، کاطیب ریح مسک، انتہائی اعلیٰ قسم کی مشک ہو، ہرن کا نافے سے نکلنے والی خوشبو، دنیا کی مہنگی ترین، اس کو مشک کہتے ہیں، اس میں بھی اعلیٰ ترین کوئی مشک ہو، تو ایسی خوشبو اس روح سے آتی ہے۔ مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی روح، کوئی خوشبو نظر نہیں آتی، کوئی خوشبو جو ہے اس میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، میں اور آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، یہ اس بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے بنگی کو جو ہے، بنگی کو گٹر کی بدبو نہیں آتی، بنگی کو گٹر کی بدبو نہیں آتی، اور دوسرے عام نارمل ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ 24 گھنٹے غیبت سنتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، اور یہ چیزیں، غلط چیزیں بولتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، انہیں محسوس ہوتی ہے۔ ایسی ہی وہ روح نکل رہی ہے، اس روح کے نکلنے کی خوشبو میں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ کافر نکل مر رہا ہو تو اس کی بدبو میں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کو محسوس ہوتی۔ نکلتے ہی وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یتناولهم بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں، ریشم میں باندھ کر، وہ لپیٹ کر ایک دوسرے کو، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی جو ہے وہ کھیل جیتے اور وہ ورلڈ کپ جیتا اور ٹرافی لے لی، کوئی چوم رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو پکڑا رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ فرشتے ایک سے دوسرا ہے، دوسرے وَيَشُمُّونَهُ، ہر ایک سونگتا ہے۔ واہ، کتنی خوشبو ہے، کتنی بہترین ہے۔ اس کو لے کے جاتے ہیں آسمان پر، پہلے آسمان پر۔ روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، وہ اس کی روح لے کر آئے ہیں، وہ ہے، کہتے ہیں مرحباً، واہ، ویلکم، ان کے لیے خوش آمدید، اہلاً و سہلا، دروازہ 1 2 3۔ 7ویں آسمان کے اوپر مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، انہیں وہاں پہنچایا جاتا ہے۔
جب مومنین کی روحوں کے پاس جاتے ہیں وہ روحیں جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں. فلم افرح به فلہم افرح به من احدکم بغائب. آپ کا کوئی غائب وہ 10-20 سال سے آپ کا کوئی بھائی بیٹا غائب ہو وہ آ جائے آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. اس سے زیادہ وہ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں جو پہلے پہنچے ہوئے. یہاں کا بیٹا رو رہا ہوتا ہے ابا جی کا انتقال ہو گیا. اگر کسی کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے ابا جی آ گئے. ایک بیٹے سے باپ جا رہا ہے اور ایک بیٹے کے پاس پہنچ رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ابا جی آ گئے, بھائی صاحب آ گئے, فلاں صاحب آ گئے, وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان سے احوال پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا فلاں, تو فرشتے کہتے ہیں فیقولون, فرشتے کہتے ہیں چھوڑو, فیقولون دعہ یستری, او تھکا ہارا ہوا ہے, دنیا کے غم مصیبتیں پریشانیاں, وہ بیچارہ ابھی آیا ہوا ہے, تم نے انٹرویو شروع کر دیا. دعہ یستریح فإنہ کان فی غم الدنیا, چھوڑ بھی دو نا اس کو, تھوڑا سا آرام کرنے دو, ابھی تو دنیا کا بوجھ ہلکا کر کے یہ آیا ہوا ہے. پھر وہ ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں فلاں 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 کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگے یہ میت کہتا ہے کہ وہ تو پہلے انتقال ہو گئے. مثلا کسی صاحب کا نام لے لے, وہ تو یہ جو جانے والا کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں, وہ تو مجھ سے پہلے آ گئے تھے. اچھا وہ اگر پہلے آ گئے تھے یقولون اذهب الى امه الحاویہ, شاید وہ ان کو پھر حاویہ یعنی جہنم میں لے کے گئے تو افسوس کرتے ہیں اس پر. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ اوپر سے دوبارہ اس کی روح کو کہ اس کی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے, ایک قبر والے جو جسم ہے اس کے ساتھ ہلکا سا کنیکشن ٹچ کر دیا جاتا ہے. تو مرنے کے بعد مومن کی, اچھے آدمی کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور خوبصورت جو ہے اس میں چلی جاتی ہے, کپڑے میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں.